بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو سوال نمبر پہلا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، A اور D۔ اعلی احمد سرور کی تخلیق، ادب اور نظریہ۔ احتشام حسین کی ہو جائے گا ادب اور سماج۔ عملی تنقید کلیم الدین احمد کی کتاب ہے، اور ادبی تنقید محمد حسن کی تخلیق ہے۔ اعلی احمد سرور کے بارے میں بات کریں دوستو، تو اعلی احمد سرور کی پیدائش 1911 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے۔ محمد حسن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو محمد حسن کی پیدائش 1926 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2010 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے۔ احتشام حسین کی پیدائش جو ہے 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے 1972 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر دوسرے کی طرف۔ حضور پان دیے بہت مان اور فرمائیے کہ انسان کے وجود میں کچھ عشق کا بیان کرنا، اپنا ناؤ عیاں کرنا، کچھ نشان دھرنا، یہ اقتباس کس کتاب کا ہے؟ کربل کتھا، بستان خیال، سبرس، یا پھر رانی کیتکی کہانی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر دوسرا کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا سبرس۔ سبرس کس کی تخلیق ہے؟ تو سبرس ملا وجہی کی تخلیق ہے۔ یہ داخل نصاب جو ہے داستان ہے۔ سبرس کو ملا وجہی نے 1400 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں لکھا تھا۔ چلیے جی، کربل کتھا کن کا ہے؟ تو کربل کتھا فضلی کا ہے۔ بستان خیال محمد تقی خیال کا ہے، اور رانی کیتکی انشاء اللہ خان انشاء کا داستان ہے۔ اگلا سوال ہے، تاریخ ولادت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو سوال نمبر تیسرا کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ تاریخی ولادت کے اعتبار سے پہلے ہو جائے گا محمد حسین آزاد، اس کے بعد الطاف حسین حالی، پھر علامہ شبلی نعمانی، اور پھر سید احتشام حسین۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو ہوئی ہے پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو۔ علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو 1857 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے 1914 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ ہی میں۔ اس کے بعد جو ہے سید احتشام حسین کی پیدائش ہم لوگوں نے ابھی ذکر کیا 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اعظم گڑھ میں، اور وفات جو ہے 1972 عیسوی کو الہ آباد میں۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صنف کے لحاظ سے صحیح ہیں اور 2 غلط۔ 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی بی اور سی۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، خدا کی بستی شوکت صدیقی کا ناول ہے، اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے، ہم وحشی ہیں کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ، روشنی کی رفتار قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ امراؤ جنادہ مرزا حاضر رسوا کا ناول ہے، آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے، اور ٹھنڈا گوشت سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہوگا۔ ہم وحشی ہیں یہ افسانوی مجموعہ کرشن چندر کا، گودان ناول ہے منشی پریم چند کا، اور اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا، اے اور ڈی غلط ہوگا، بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ ایک ہی میدان کے ہونے کی حیثیت سے ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ جو ہے اس کے آنسر کریں، اور آپ لوگ ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ آپ لوگ جو ہے لائک نہیں کرتے ہیں، جو ہے 150 200 ویوز جاتا ہے لیکن لائک جو ہے 14-15 ہی رہتا ہے۔ آپ لوگ جو ہے کھل کر لائک کرا کریں تاکہ یوٹیوب کے الگوریدم کو جو ہے پتہ چلے اور ویڈیو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے دیکھیں۔ جی تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، بی اور ڈی۔ امداد امام اثر، سید احتشام حسین اور مجنو گورکھپوری، ان کا تعلق جو ہے تنقید سے ہے۔ امداد امام اثر، احتشام حسین اور مجنو گورکھپوری یہ تنقید نگاروں کے زمرے میں آتے ہیں، اور یہاں امتیاز علی عرشی، گیان چند جین، رشید حسن خان، ڈی والا جو زمرہ ہے وہ محققین کا ہے۔ عرشی، گیان چند جین اور رشید حسن خان یہ محققین کے زمرے میں آتے ہیں۔ چلیے جی ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو امداد امام اثر کی پیدائش جو ہے 1849 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ میں، اور وفات 1934 عیسوی کو ہوئی ہے پٹنہ ہی میں۔ سید احتشام حسین کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات ہو چکی ہے، تو مجنو گورکھپوری کی پیدائش کو دیکھ لیتے ہیں۔ مجنو کی پیدائش جو ہے 1904 عیسوی کو ہوئی ہے خلیل آباد میں، اور وفات 1988 عیسوی کو کراچی میں۔ امتیاز علی عرشی کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو یاد رکھیے گا 1904 عیسوی کو رامپور میں، اور وفات 1984 عیسوی کو۔ سوری یہاں کریکٹ کر لیجیے گا، امتیاز علی عرشی کی پیدائش جو ہے 84 نہیں ہوگا، 81 ہوگا، 1981۔ آپ لوگ سبھی لوگ کریکٹ کر لیجیے گا۔ گیان چند جین کی پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیوں؟ تو 1923 عیسوی کو بجنور میں ہوئی ہے، اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں یعنی امریکہ میں۔ رشید حسن خان کی پیدائش 1925 عیسوی کو ہوئی ہے شاہجہاں پور میں، اور وفات 2006 عیسوی کو شاہجہاں پوری میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے۔ یہ رائے کس کتاب سے ماخوذ ہے اور کس کی ہے؟ کاشف الحقائق، امداد امام اثر، مقدمہ شعر و شاعری، حالی جنوبی و شمالی ہند کی تاریخی مثنویاں، کندن لال کندن، یا موازنہ انیس دبیر، علامہ شبلی نعمانی۔ جی دوستو تو سوال نمبر 6 کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، یعنی موازنہ انیس دبیر، علامہ شبلی نعمانی۔ موازنہ انیس دبیر پہلی بار کب شائع ہوئی؟ تو یاد رکھیں گے 1907 عیسوی کو۔
اور یہ اقتباس جو ہے موازنہ انیس و دبیر سے اخذ کیا گیا ہے. جو الفاظ اور جو خاص ترکیبیں اہل زبان کی بول چال میں زیادہ مستعمل اور متداول ہیں ان کو روزمرہ کہتے ہیں. روزمرہ اگرچہ ایک جداگانہ وصف سمجھا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ فصاحت ہی کا ایک فرد خاص ہے. یہ رائے جو ہے موازنہ انیس و دبیر سے اخذ کیا گیا ہے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف. ذیل کے 2 زمرے صحیح ہیں. ذیل کے 2 زمروں کی نشاندہی کیجیے. 2 صحیح ہیں اور 2 غلط ہیں. 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے. جی دوستو تو سوال نمبر 7 کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا بی اور سی. سید احمد خان کا سفرنامہ مسافران لندن ہو جائے گا. اور علامہ شبلی نعمانی کا داخل نصاب سفرنامہ روم و مصر و شام. مجتبیٰ حسین کا جاپان چلو اور ابن انشا کا ابن بطوطہ کے تعاقب میں تلاش نہیں ہوگا، درست کر لیجیے گا، تعاقب ہوگا. چلیے جی اب بات کر لیتے ہیں مجتبیٰ حسین کے پیدائش اور وفات کے بارے میں. مجتبیٰ حسین کی پیدائش 1936 عیسوی کو کرناٹک میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے 2020 عیسوی کو حیدرآباد میں. سر سید کے پیدائش کب ہوئی ہے ساتھیوں؟ تو 1817 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں. شبلی کے بارے میں بات ہو چکی ہے. ابن انشا کی پیدائش دیکھ لیجئے گا. ابن انشا کی پیدائش جو ہے 1927 عیسوی کو جلندھر میں ہوئی ہے اور وفات 1987 عیسوی کو کراچی میں. لندن میں ان کا انتقال ہوا تھا اور وفات جو ہے کراچی میں ہوئی ہے. ابن انشا کی وفات میں آپ لوگ جو ہے کریکٹ کر لیجئے گا، 87 نہیں ہوگا 78 ہوگا. سوری میں نے جو ہے غلط لکھ دیا، یہاں الٹا کر دیا ہے، 78 ہونا چاہیے. انیس سو 78 عیسوی میں ہوئی ہے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف. ذیل میں سے کون درست نہیں ہے؟ جی دوستو تو سوال نمبر 8 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، تنفسی صوتیات. تلفظی سمعی صوتیات کی شاخیں ہیں. تلفظی سمعیاتی اور سمعی یہ کیا ہیں؟ تو صوتیات کی شاخیں ہیں، لیکن تنفسی نہیں ہیں. یاد رکھیے گا تلفظی سمعیاتی اور سمعی یہ صوتیات کی شاخیں ہیں، تنفسی نہیں ہیں. چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف. مصنفین اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے ساتھیوں. اس طرح کے سوال کو جو ہے آپ حل کرنے کی کوشش کیجیے. جی تو سوال نمبر 9 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، امداد امام اظہر کی کتاب کشف الحقائق. اور آل احمد سرور کا ہو جائے گا نئے پرانے چراغ، احتشام حسین کی تخلیق، تنقیدی جائزے. اور کلیم الدین احمد کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف. ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے. دعویٰ ہے مبادئ جدیدیت ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے، اور دلیل ہے کیونکہ اس میں ادبی عمل کے عام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے. صحیح جواب کیا ہوگا؟
جی تو سوال نمبر 10 کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ یہ بات درست ہے، مابعد جدیدیت ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے، اور دلیل بھی درست ہے کیونکہ اس میں ادبی عمل کے عام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے مابعد جدیدیت میں، تو دونوں درست ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا، مابعد جدیدیت جو ہے ادبی تفہیم و تخلیق کے کلی وجدان کا رجحان ہے، کیونکہ اس میں ادبی عمل کے تمام ممکنہ وسائل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ دعویٰ اور دلیل دونوں درست ہیں۔ اچھا، ایک سوال کا اور جواب دیجیے گا کہ جدیدیت کے علم بردار جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ جدیدیت کے علم بردار، جی تو یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی کو جدیدیت کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ چلیے جی، سوال نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں۔ قصہ ہماری بے سروپائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں ان اشعار سے کس کا قصہ شروع ہوتا ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی چوتھے درویش کا۔ میں نے آپ کو وہ ایک ٹریک بتایا تھا، شدت، علاج، عشق، تباہ۔ پہلے شعر میں ایک لفظ آتا ہے شدت، دوسرے میں آتا ہے عشق، اور تیسرے میں آتا ہے علاج، اور چوتھے میں آتا ہے تباہ۔ پہلے میں آتا ہے شدت، اور دوسرے میں علاج، اور تیسرے میں عشق، اور چوتھے میں تباہ۔ شدت، علاج، عشق، تباہ۔ تو یہ آپ لوگ جو ہے یہ جو ہے منمنک ہے، اسے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، تو اس طرح کے سوال کو جو ہے حل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا، مصرع اولا کی نشاندہی کر کے حسرت معنی کا شعر مکمل کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، خاطر مایوس معنی نقش امید وصل ہے یار۔ خاطر مایوس میں معنی نہیں ہوگا، یہاں پہ خاطر مایوس ہوگا۔ خاطر مایوس میں نقش امید وصل یار، نور ہے صحرا میں گویا ایک چراغ طور کا۔ حسرت مہانی کا یہ شعر ہے۔ حسرت کی پیدائش کب ہوئی ہے دوستو؟ تو 1880 عیسوی کو وہان میں، اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ چلیے جی، سوال نمبر 13 دیکھیے گا۔ ذیل میں سے 2 زمرے درست ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو سوال نمبر 13 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور سی۔ ملا وجہی، رجب علی بیگ سرور اور انشاء اللہ خان انشاء، یہ کیا ہیں؟ تو یہ داستان نویس ہیں۔ امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج اور حبیب تنویر یہ ڈرامہ نگار ہیں۔ سی والا جو زمرہ ہے وہ ڈرامہ نگاروں کا ہے، اور اے والا جو زمرہ ہے دوستو وہ داستان نویسوں کا ہے۔ اندر صبا یہ کیا ہے؟ تو یہ ڈرامہ ہے، سبرس داستان ہے، تو اس اعتبار سے یہاں بی غلط ہوگا۔ محمد حسن اور میر امن جو ہیں یہ داستان نویس ہیں، محمد حسن جو ہے نقاد ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہوگا۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ ترجمہ سے متعلق دریافت اور بازیافت کے عنوان سے تحریر کردہ مضمون کا مصنف کون ہے؟ جی دوست، تو سوال نمبر 14 کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔
دریافت اور بازیافت یہ جو ہے شمس الرحمن فاروقی کا مضمون ہے۔ فاروقی کی پیدائش 1935 عیسوی کو اعظم گڑھ میں اور وفات 2020 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سوال نمبر 15 ہے، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بیان کس کا ہے؟ سید سلیمان ندوی، سید محی الدین قادری زور، حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان۔ جی تو سوال نمبر 15 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی حافظ محمود شیرانی۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ بیان جو ہے حافظ محمود شیرانی صاحب کی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 16 کی طرف۔ دو صحیح زمروں کی نشاندہی کرنی ہے یہاں۔ جی دوستو، تو سوال نمبر 16 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا اے اور سی۔ بد نصیب ماں کے کردار کامتا، امانات، پھولمتی، اور مالکن کے کردار شیوداس، رام پیاری اور دلاری۔ یہ منشی پریم چند کے افسانے ہیں، اس کے کردار ہیں، اکثر ان سے سوالات بنتے ہیں۔ یہاں دیکھ لیجئے گا، بد نصیب ماں کے کردار کامتا، اما، پھولمتی، مالکن کی کردار شیوداس، رام پیاری، دلاری، سوانگ کا کردار گجندر کی بیوی شیام دلاری۔ سوانگ 2 حصوں پر مشتمل ہیں۔ معصوم بچہ کے کردار گنگو گومتی دیوی، نئی بیوی کے کردار لالا ڈنکا مل، پہلی بیوی نیلا، دوسری آشنا، پنڈت بھولا ناتھ اور لالا بھاگ مل، اور جگل جو نوکر ہوتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 17 دیکھیے گا، مصنفین کے نام یہاں جوڑیے۔ جی تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہوگا دوسرا ہوگا یہاں قصہ مہرومہ، حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ باغ اردو شیر علی افسوس کی تخلیق ہے۔ یہاں ہے، یہ تھوڑا الٹا پھلٹا ہو گیا ہے، بی کا 4 یہاں ہے، اور گنج خوبی یہاں ہوگا، سنجر خوبی نہیں ہوگا، گنج جو ہے درست کر لیجئے گا۔ گنج خوبی جو ہے یہ میر امن کی تخلیق ہے، اور مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، مدفن کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ غالب کا مدفن جو ہے دہلی میں ہے، اور سودا کا لکھنؤ میں، فانی کا حیدرآباد میں، اور محی الدین قادری زور کا سری نگر کشمیر میں۔ چلیے جی سوال نمبر 19 ہے، ذیل میں سے کس میں کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں؟ تشدید الفاظ جو ہے کثرت سے کس میں پائے جاتے ہیں؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا کھڑی بولی۔ کھڑی بولی میں جو ہے کثرت سے مشدد الفاظ پائے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے دوستو، گل نغمہ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ گل نغمہ
फिराक गोरखपुरी का मजमूआ कलाम है। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी को गोरखपुर में हुई है और वफात 1982 ईस्वी को हुई है दिल्ली में। 1896 ईस्वी को गोरखपुर में पैदाइश है और वफात 1982 ईस्वी को दिल्ली में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।